زمین ایک انوکھا سیارہ مگر کتنا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور قریب ہر ستارہ ہی ایک نظام شمسی کا حامل ہے، مگر ہمارا سیارہ بے حد انوکھا ہے۔ زمین جیسے سیارے یعنی ارتھ 2 کی تلاش میں سائنسدان گزشتہ طویل عرصے سے سرگرداں ہیں، تاہم اب تک ہزاروں سیاروں کی جانچ کے باوجود دوسری زمین نہیں ملی۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں کہیں نہ کہیں دوسری زمین ضروری ہوگی۔ فلکیات کے ماہرین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ 13.7 ارب نوری سال پر پھیلی اس کائنات میں ہم تنہا ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ زمین کیوں انوکھی ہے اور زمین جیسا کوئی سیارہ ملنا آسان کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کئی عوامل ہیں جو زمین کو زندگی کے لیے موزوں ترین بناتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک عنصر نہیں بلکہ اتفاقات پر اتفاقات کی ایک طویل کہانی ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ۔ زمین سورج سے اتنے فاصلے پر ہے جسے ہیبیٹیبل زون یعنی قابل رہائش علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سورج سے اس فاصلے پر ہے کہ جو مائع پانی کے لیے ضروری ہے۔ اگر سورج سے فاصلہ کم ہوتا تو زمین کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو سیارے عطارد کے ساتھ ہوا، یعنی وہاں پر موجود مادہ حدت کی نظر ہو جاتا ہے اور زندگی کا امکان باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو وہی کچھ ہوتا جو پانی برف بن جاتا ہے۔ زمین کا محور پر گھماؤ۔ زہرہ اور زمین دونوں کا سائز ایک جتنا ہے، تاہم دونوں کے درمیان ایک فرق تو ان کا سورج سے فاصلہ ہے، ایک اور فرق اپنے محور پر گھماؤ ہے۔ یعنی زمین اپنے محور پر 24 گھنٹوں میں ایک بار گھومتی ہے، جبکہ زہرہ کی یہ رفتار انتہائی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا وہ حصہ جو سورج کی جانب ہوتا ہے وہاں درجہ حرارت عطارد سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب کا حصہ مکمل اندھیرے اور کم درجہ حرارت کی تصویر بنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں ایک جانب کی گیسیں انتہائی گرم اور دوسری جانب سرد ہوتی ہیں اور وہاں تباہ کن طوفان چلتے رہتے ہیں۔ زمین تاہم اپنے محور پر انتہائی بہترین گھماؤ کی رفتار کی وجہ سے نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سرد، اسی لیے یہاں زندگی ممکن ہے۔ اگر یہ رفتار سست ہوتی تو یہاں زندگی کے لیے ماحول سازگار نہ ہوتا۔ زمین کا چاند ایک اور بہترین ہے۔ ہمارے قریب 3 سیارہ چاند ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہم 100% یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند کب سے موجود ہے اور کیسے بنا، تاہم سائنسی نظریات کے مطابق ممکنہ طور پر قریب 4.5 ارب سال قبل پروٹو پلانٹ زمین کے ساتھ ایک چھوٹے سیارے کے ٹکراؤ سے تخلیق پایا، یعنی ایک سیارہ نئی بننے والی زمین سے ٹکرایا اور اس طرح زمین سے اڑنے والے مادے نے چاند تخلیق کیا۔ ابتدا میں یہ چاند زمین کے انتہائی قریب تھا اور اسی وجہ سے زمین کا گھماؤ بھی انتہائی تیز تھا، یعنی تب ایک دن فقط 6 گھنٹوں کے برابر ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے چاند زمین سے دور ہوتا چلا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت بھی چاند قریب 4.25 سینٹی میٹر فی برس کے حساب سے زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چاند کی زبردست تجاذبی قوت ہی ہے جس نے زمین کی رفتار کو قدرے سست بنا رکھا ہے، جبکہ زمین کے قطبین پر ایک خاص درجے کا مداری جھکاؤ بھی چاند ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو زمین کے مداروی حرکت مریخ کی طرح ہو، یعنی اس کی قطبین کا مقام مسلسل تبدیل ہوتا رہے۔ ایسی صورت میں بھی زمین پر زندگی کے حالات غیر معمولی طور پر مشکل ہو جائیں۔ زمین ایک غبارہ بھی ہے۔ زمین فقط ایک چٹانی سیارہ نہیں بلکہ اس کا کرہ ہوائی ایک غبارہ کی طرح اس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک طرف تو زمین پر زندگی کی ضمانت ہے، ساتھ ہی آسمان سے ہر سال برستے ہزاروں شہابوں کو زمین کی سطح پر پہنچنے سے روکتا ہے۔ جب تیز رفتار شہابیے زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے مزید تیزی سے سطح زمین کی جانب بڑھتے ہیں تو ایسے میں ہوا سے رگڑ کھا کر آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور زمین تک پہنچنے سے قبل ہی جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی بہت بڑا شہابیہ زمین کی جانب بڑھے گا تو پھر یہ کرہ ہوائی اسے روکنے میں ناکام ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 300 ملین برس قبل غالباً ایک شہابیہ ہی زمین سے ٹکرایا اور ڈائناسور سمیت دنیا سے زیادہ تر جانداروں کے خاتمے کا باعث بنا، اور اس کے بعد ایک طرح سے زمین پر زندگی نے اثر نو سفر شروع کیا تھا۔ زمین کا مقناطیسی نظام۔ زمین کے مرکز میں لوہے کی بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ اپنے محور پر گردش کی وجہ سے زمین ایک انتہائی زبردست مقناطیسی میدان کی حامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم ایک زبردست مقناطیس پر زندگی گزار رہے ہیں۔
تاہم یہ مقناطیس زمین پر زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ سورج کی جانب سے ہر لمحہ خربوں طاقتور چارج ذرات زمین کی جانب آتے ہیں، تاہم یہ مقناطیسی میدان انہیں ہم تک آنے نہیں دیتا۔ ناروے کے شمال میں نادرن لائٹس اصل میں اسی مقناطیسی قوت کا مظہر ہے۔ یہ انتہائی تابکار ذرات فقط قطبین سے زمین پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر زمین کا مقناطیسی میدان نہ ہو تو سورج کی تابکار شعاعیں زمین پر زندگی ممکن نہ رہنے دیں۔ زمین پر زندگی کی وجہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ یہ فقط چند ایسے وجوہات ہیں جن کی بنا پر زمین پر زندگی قائم ہے، تاہم ایسے کئی اور بھی وجوہات موجود ہیں۔ ارتھ ٹو تلاش کرنے والوں کو اصل میں ان تمام امور پر نگاہ کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی عنصر موجود نہ ہو تو سیارے پر زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ملکی وے، وہ کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے، میں قریب 200 ارب ستارے موجود ہیں اور نظام شمسی جیسے لاکھوں نظام ہیں۔ اسی طرح کائنات میں مجموعی طور پر قریب 200 ارب کہکشائیں ہیں۔ ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ زمین جیسے زندگی کے حامل کئی سیارے موجود ہوں، تاہم باہمی فاصلے اتنے بڑے ہیں کہ شاید کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تک پہنچنے میں زمانے لگ جائیں، یا شاید ہم کبھی پہنچ ہی نہ پائیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو ہماری زمین کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔